اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما قالوه وهم یعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ کیا تم امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری تصدیق کریں گے؟ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، اور تحقیق گروہ ان میں سے ایسا تھا جو اللہ کا کلام سنتا تھا، ثم یحرفونہ من بعد ما قالوہ، پھر وہ اس کو بدل دیتا تھا بعد اس کے کہ اس کو انہوں نے سمجھ لیا تھا، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے بھی تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو قالوا وَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو کہتے ہیں کیا تم بیان کرتے ہو ان کے سامنے وہ چیز جو ظاہر کی اللہ تعالیٰ نے تم پر، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ، تاکہ وہ جھگڑا کریں اس کے ذریعے، عند ربکم، تمہارے رب کے ہاں، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جس چیز کو وہ چھپاتے ہیں اور جس چیز کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہود نا ذکر چلنا پیا، اور اس دوران اللہ تعالیٰ گاں ذبح کرنے نہ ایک واقعہ تفصیل نہ بیان کی تھا، اور اس بندے زندہ ہو کے اپنے قاتل نہ دس دیتا، اور اس تو بعد اللہ تعالیٰ یہودا ترے پتھراں نے متعلق فرمایا کہ پتھراں وچ بھی کچھ نہ کچھ نفع نہیں چیزاں موجود ہیں، لیکن تسی اتنے موزی ہو کہ تساں نے اندر پتھر جتنا بھی نفع پہنچاونے نہیں، کوئی صلاحیت یا گنجائش کوئی نہیں۔ آج نہیں آیات اللہ تعالیٰ یہود ہی نہ تذکرہ فرمانے پہن، اور اس تذکرے نہ پس منظر ہی وے کہ مدینہ منورہ وچ یہود نے ترے وڈے قبائل آباد ہے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، اور انصار بھی مدینہ منورہ نے ہے۔ تو انصار اور مدینہ نے یہود نے آپس سے بڑے گہرے تعلقات، ظاہر ہے جو ایک شہر چرانے تو انہوں خوشیاں غمیاں آون ونجون یہ سارا تعلق انہوں لگا۔ اہل کتاب اپنے علم نہ روح پہنے انصار مدینہ تے، مکے والے تھے، اور انہاں آکھنے ہونے کہ اگے آنا پیا کہ رسول آونے والے، نبی آونے والے، اور اسی دنیا تے غالب ہو وساں اور ہنج ہو سی، اور نبی سڈے واسطے بڑا مددگار ہو سی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمد تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے تذکرے یہود کرنے ہونے ہیں کہ انصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیے بھی بیان کر کر کے انہاں بھی حضور نے حلیے بھی یاد ہو گئے کہ ان جڑے آخری نبی آسن، ان درمیانے قدنے ہو سن، انہوں نے گھنگریالے بال ہو سن، انہوں نے کالیاں اکھیاں ہو سن، ان بڑے خوبصورت ہو سن۔ تو یہ جڑی انہوں نے کتاباں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیہ لکھے ہوئے وہ بھی بیان کریں۔ تو جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ان انصار تک پہنچی تو انصار تک سن کے کچھ نہ کچھ انہوں نے ذہن پہلے بھی بنے پہ وقت انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت، اپنی واز، اپنی تقریر، اپنے دعوت اساں سنیا تو اللہ تعالیٰ انہوں نے دلاں نرم کر دیتا، اور انہوں نے حضور تے ایمان گنا ہے۔ پہلے تھوڑے جہے بندے گن کے آئے، وقت 80-82 بندہ اگلے سال گیا، ان سارے ایمان گھن آئے۔ وقت مکے تو حضرت مصعب ابن عمیر آ گئے، انہاں آن کے پورے مدینے وچ اسلام نے فضا قائم کر دیتی۔ تو ہن جس وقت اسلام آ گیا تو ان نوجوان انصار نے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی بنے اور کلمہ پڑھا، انہوں نے یہود تے زور پاون کہ تسی تو اساں آکھنے آئے ہو تو نبی تو آ گئے اور اسی ایمان گھنایا تو تسی ایمان کیوں نہ وڑے؟ تو آپس تعلقات ہے، ہر وقت اٹھن بمن ہے۔
تو انصار انہوں نے بالکل نکے وی دم کر دیتا بھائی کلمہ پڑھو تساں اساں سارا کچھ دسیا تو ہن تک آکھنے ہو. تو ہن یہود ایک تو انہیں یہ جھوٹ بولنا شروع کیا. انہوں نے کہا یہ وہ نبی نہیں، سڑیاں کتاباں لکھا ہوا وہ نبی لمے قد نہ ہو سی، اور اس نبی نیاں نیڑیاں اکھیاں ہو سن، اور اس نے وال جڑے نو بالکل سدھے ہو سن. تو انہاں تے تو وہ تعریف سادے کی نہیں آنی. انہاں آخو نا اگے اساں اور سبق پکوانے رہے ہو، اور ہن تسی اس نے بالکل اگے آخنے انہوں نے درمیانہ قد ہو سی، ہن تسی آنے انہوں نے لما قد ہو سی. اگے تسی آنے انہوں نے کالیاں اکھیاں ہو سن، ہن تسی آنے انہوں نے نیڑیاں اکھیاں. اگے تسی آنے انہوں نے گھنگریالے بال ہو سن، ہن تسی آنے سدھے بال ہو سن. تو ای کے ای انہوں نے آپس ای جس وقت انکار کرن نا یہود، تو کچھ نوجوانوں نے ذہن چی گل آوے کہ یار یہ کدیں کم تو شکے والا نہ ہوئے کہ اگر یہ دین حق ہے اور ان اللہ نے نبی نے تو ان یہود کیوں نہیں منانے پہ. ظاہر ایک شہر نے وڈے لوگ علماء اور اہل علم تے اگے انہوں نے ایک روح بھی ہوئے کہ انہاں کو کتاب ہے، انہاں کو دین ہے. تو ان دین والے گل جڑے نہ منن تو بندہ شکی تو پونا نا بھائی یار اگر سیدھی گل ہوگا تو کم از کم سڈے علماء تو اس گلاں مننا نا. تو کچھ صحابہ اکرام نے دلے وچ ای گل آنی ہے کہ یار کدیں اسی غلط نہ ہوا ان ٹھیک ہون. تو اس تے اللہ تعالیٰ ان آیات لائی ہیں. فرمایا تسی کینڈے تے ہاڈا لائی بیٹھے ہو انہاں تے ای تسی ہو جڑی میڑیاں ایتاں سن کے تے تساں نے رونگٹے کھڑے ہو وینے اور تسی روون لگ پنے ہو، اور تساں نے جسم نے بال کھڑے ہو وینے اور تساں تے کیفیت تاری ہو وینی. ان تے جنے او نسل ہے جڑے صدیاں تو اللہ نے آیات سن سن کے انہوں نے تمسخر اڑانے پین، انہوں نے مذاق اڑانے پین، اور ان آیات آسمانیاں نال انہوں نے صدیاں بیت گئیان اور انہوں نے نسلیں گزر گئیان جنہاں اللہ اور اس نے رسول نے تقذیبہ کیتیاں. تسی کہ سمجھنے ہو کہ تسانیاں گلاں نال ایمان گھنا سن. انہاں جڑے 70 نبیاں ایک دھاڑے کو سٹیا تو ان تساں نے آکھنے تے مومن ہونے والے تھوڑے اس تو تسی انہوں نے پیچھے نہ ٹرو. تسی جیسے ایمان تے کھڑوتے ہو اس تے مضبوطی نہ کھڑے ہو. ان تے صدیاں تو لگے آنے نے نبیاں نی تقذیب، اللہ نی کتاباں نی تقذیب، اللہ نی وحی نی تقذیب، اور وقت اللہ نی کتاباں وچ تحریف. تو اللہ صحابہ اکرام فرمایا تسی انہاں تے کتھی امید لائی بیٹھے ہو انہاں ایمان نہیں آنا. حضور خود فرمایا یہود نے 10 عالم مدینے چ انہوں نے عالم ہے، کچھ خیبر ہے کچھ مدینے چ. آپ فرمایا ان 10 علماء اگر میرے تے ایمان گھنا ون تو ایک یہودی بھی نہ رہا سی جڑا میرے تے ایمان نہ آنے. لیکن 9 ایمان نہیں آندا، ایک ہی ایمان آندا. انہاں 10 وچوں بھی صرف حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہاں بھی جڑے اسلام آندا تو انہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا رسول اللہ میں پیچھے چھپنا، ماں پردے پیچھے بواؤ. تو ان یہودی آنے پہن پہلے میرے متعلق انہاں کو پوچھو کہ میں کیسا آدمی ہیں. آپ انہاں کو پوچھا فرمایا بھائی عبداللہ بن سلام تو سوچ کیسا آدمی. انہاں کہا یا رسول اللہ عبداللہ خیرنا وابن خیرنا، وہ تب آپ بھی سڑا سردار ہے تو اس نے تو پیو بھی سڑا سردار ہے، وہ سڑے چو بھی افضل ہے، اس نے ابا بھی ایسا سارے وچوں افضل ہے، وہ سڑے چو افضل نہ بیٹا آپ بھی سڑے وچوں افضل ہے، سڑا عالم ہے، سڑا مقتدا ہے، سڑا رہنما ہے. آپ فرمایا اگر وہ ایمان گھنا ہوئے جنہیں کئی ویڑے بھی نہیں آنے نا. عبداللہ بن سلام اندروں نے کھڑا ہے، انہاں کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد. فٹ پتہ کیا رہے شرنا وابن شرنا. ای جنے ای اس نے پیو بھی ہے جائے تو ای بھی ہے جا، ای بھی جنے برا تو اس نے پیو بھی برا. تو جیڑی قوم اس حد تک کھڑی کہ اتھے بیٹھے ہی اپنی زبان اور ہر شے بدل دیتی. تو اللہ صحابہ پہ فرمانے افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تسی انہاں تے امیدہ لائی بیٹھو کہ ان تو ستے ایمان نے سن. وقد کان فریق منہم، ان تا انہاں وچوں نے جڑے اللہ نہ کلام سننے ہونے تو ثم یحرفونہ بات اساں بدل دینے. اللہ نے کلام بدل دیونی نہیں. ایک صورت میں پیچھے سو عرض کر چکا کہ تورات گھنن گئے اتھو اللہ تورات دیتی آکھی تے مڑ کے آن کے پیرن کہ اللہ پیرن سوکھی گل من گئے نہیں تے اوکھی چھوڑ دے وے. یہ بھی تحریف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیے نے متعلق میں تو عرض کر دیتا کہ پہلے حلیہ اور بیان کیتا وقت تحریف کر دیتے.
اور اللہ نے آیات نہیں دوئیں تعریفہ کرنے، یعنی یا تفسیر غلط کرنی جے کون آج نے بیتی یا آج نے جڑے گمراہ فرقے انہاں اپنی دلیلیں بھی قرآن وچ ہی کھڑے ہیں، لیکن اس کا مطلب اور تفسیر وہ بیان کرنے جڑی 14 صدیاں کہیں بھی بیان نہیں کی تھی، تو یہ تحریف قرآن ہے۔ یہ قرآن نے غلط تفسیر اور غلط تعبیر اور تشریح، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور آج کل جس نہ دل آنا وہ قرآن یا تفسیریں پہ لگے۔ میں اگے بھی عرض کی تھی علامہ اقبال ہیں کہ بندے اپنی تفسیر دیتی نا تاکہ میں میری تفسیر نہ مطالعہ کرو تو وطمہ اس سے اپنی رائے دے اور لکھ دے اور رائے شروع تے اس نے دل ہے تفسیر وال وکسی۔ علامہ اقبال اس نے تفسیر کچھ ویکھی، کچھ عرصے تو بعد وہ آیا اس آخر جی علامہ صاحب کوئی لکھی نہیں گل تفسیر میری ویکھی نے، انہاں آخر جی تھوڑی تفسیر میں ویکھی تو میرے دماغ میں ایک بہت بڑا اشکال ہے، تھوڑی تفسیر نہ میں وہ اشکال دور ہو۔ پروفیسر صاحب بڑے خوش ہوئے، انہاں کہا بھائی میرے علم نہیں، اگر علامہ اقبال بھی تعریف کر دے تو میری تفسیر تو بازار وکسی، اگر میری تفسیر علامہ اقبال نے اشکالات دور کرے نہیں پئی تو بات کوئی معمولی جی میری تفسیر نہیں، بڑی وڈی تفسیر۔ تو اس آخر علامہ صاحب کیڑا اشکال ہے جڑا میری تفسیر ٹھیک کر دیتا؟ حضرت علامہ فرمایا میں آج تک ہی سمجھ رہے ہوں کہ دنیا تے سب تو زیادہ مظلوم شخصیت حضرت حسین نہیں، انہوں نے کربلا میں جو کچھ ہویا انہوں تو بڑا مظلوم کوئی نہیں، لیکن تھوڑی تفسیر پڑھ کے ماں پتہ لگا کہ میری رائے غلط ہے، قرآن حسین نالوں بھی زیادہ مظلوم، تو جڑا حشر کیتا ہے نا ایسی تفسیر ہے نا تو حسین تو بھی زیادہ وہاں ظلم کیتا اللہ نے قرآن تے۔ تو یہ صورت حال ہے آج مفسرین نے، تو ان بھی اپنی غلط تفسیرہ یہ بھی تحریف کرنے اور الفاظ بدل دیونا، لفظ ہی غائب کر دیونا، نوی آیت پا دیونی یہودی بھی کرنے۔ قرآن نے آج تک کہیں ای تعریف نہیں کی تھی، معنی غلط کیتے ہیں، تفسیرہ مطلب نہیں ہے گریان، لیکن ای تعریف کہیں نہیں ضرورت نہیں ہوئی کہ آیت ہی بدل دے، آیت کہیں کو بدل ہی نہیں سکنی، لیکن یہود تورات نہیں آیات بھی بدل دینے۔ تو اللہ فرمانے پہن جڑیاں اللہ نے کتاب نہیں ہے آیتاں بدل دین، انصاریہ او تو سنے آکھنے تے ایماننے نے ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ ان قرآن نے تعریف تورات نے تعریف کر دینے سمجھنے نے بعد بھی نہ پتہ ہے کہ اللہ نے کتاب ہے، وقت بھی نہ اسے تبدیلی کی تھی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ اگلی آیت بھی یہود نے ایک بیماری فرمایا ان جڑے ایمان آڑے مل لین تاکرن اسی تا مومن ہاں، اسی مومن ہاں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ جڑے اپنے ایک ہی دنیا کو وینن علیحدگیس تو انہوں نے اسی تا انجی اتو تو پہ آکھنے اسی مومن شومن کوئی نہ۔ اور ایک اور گل بھی انہوں نے اللہ اتھے بیان کی تھی، جڑے اہل کتاب وچوں ان اہل کتاب یہود ہے جڑے بہو عالم نے، عام لوگ پڑھے لکھے نہیں جی کو عام مجمع ہونا یا عوام ہونی، جڑے عوام نے لوگ ہیں نا، میں عرض کی تھی کہ انصار نے تھے انہوں نے بڑے آپس گہرے تعلقات ہے، تو ان تورات نیاں کچھ گلہ مسلمانہ دسینے رانے کہ یار سڑی کتاباں میں جہیں لکھا گا، سڑی کتاباں میں جہیں لکھا گا، سڑی کتاباں میں جہی نشانی بھی حضور نے لکھی ہوئی۔ تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تورات وچوں آپ نے اسلام اور اپنی ذات نے متعلق نشانیاں ملنی ہیں تو ان یہود نہ وقت تنگ کرے نے کہ یہ گل تو سنی کتاباں نہیں ہیں لکھی ہوئی، انہوں نے لکھی ہوئی تو حضور تے فٹ آنی، یہ گل تو سنی کتاباں میں لکھی ہوئی تو اے تک کوئی پوری ہوئی پئی نے، تو اس تے ان شرمندہ ہونے انہوں نے مولوی تو ان مولوی وائن کے وقت اپنی عوام جڑ وہ تقریریں کرنے تو انہوں آکھنے اور کوئی عقل نال کم گنو، ان گلاں کیوں دس چھوڑے نے وہ مسلمانہ جڑیاں گلاں انہاں نہیں پتہ، تے کل قیامت ڈھڑے اللہ نے سامنے اگر ان گلاں دلیل بنا کے اساں شرمندہ کرن تو اسی کل اللہ کے منہ تک سیاں تو تسی تورات والیاں گلاں چھپائی رکھو، لوگاں کیوں پہ دسینے ہو؟ اللہ فرمایا رہنے سبحان اللہ بڑی سونی دلیل ہے، تسی تورات چھپاؤ کہ مسلمانہ نہ پتہ لگے، تے میں جڑا تو مسلمانہ نہ رب بیٹھا میں کہیں واسطے ہیں، میں انہاں نہ دس ایسا کہ تورات میں کہ متا ہے تے کہ نہیں متا، انہاں جی میں دس دے سا تو تسا نے چھپاونے نہ تورات چھپنی۔ تو اس نے آخری آیت نے ٹکڑے وچ یہ گل بیان ہوئی اتحدثونہم ان یہودی اپنے انہاں عوام آکھنے
کہ اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، جڑیاں گلاں اللہ تساں واسطے اپنی کتاب وچ بیان کیتیاں تسی انہاں نے سامنے کیوں بیان کرنے ہو؟ لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ ان کل تساں نے رب نے کول ون کے تساں نے خلاف حجت پیش کرن کہ انہاں اساں دسیا تے انہاں وٹ بھی ایمان نہیں آندا۔ افلا تعقلون، اتنا عقل بھی نہ نے اپنی گلاں کیوں پہ دسن؟ اللہ بہن عقل انہاں ہی نہیں، عقل تساں ہی نہیں، یہ تو عوام ہے، تسی علماء ہو، تساں کے کرنا چاہیے۔ اولا یعلمون، اللہ بہن انہاں یہودیاں اتنا بھی نہیں پتہ کہ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، جڑیاں گلاں تسی کھلینے پہ ہو تے جڑیاں چھپانے پہ ہو، اللہ تو انہاں جاننا کہ نہیں جاننا؟ تو جڑے اللہ جاننا تو اللہ نہ محبوب بھی جاننا، اللہ اپنے حبیب دسینے پین کہ میں تورات یہ بھی نازل کیتا، یہ بھی نازل کیتا، یہ بھی نازل کیتا، تو تسی چھپاؤ بھی صحیح تو ان گلاں چھپ نہیں سکتے، لیکن مت ماری وجے نا تو بندہ اوکا نہ تھی وینا، تو انہاں سمجھا بھی اگر اسا انہاں تورات رہیاں گلاں نہ دسیاں تو انہاں پتہ کون نہیں لگنی۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم، کیا انہاں نہیں پتہ کہ اللہ وہ ہر شے جاننا، ما یسرون وما یعلنون، جنہاں ان چھپانے پین یا جنہاں ان کھلینے پہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔